نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دنیا میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ انسان کبھی بھی اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی خوشی سے نہیں جاتا، لائک ہاسپٹلز ہیں یا پریزنز ہیں، قید خانے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی خوشی سے ایسی جگہوں پہ جانا پسند نہیں کرتا۔ قید خانے کی مثال لے لیجئے، اگر کوئی شخص کسی جرم کی پاداش میں یہاں چلا ہی جائے تو یہاں سب سے پہلی چیز جو اس سے لی جاتی ہے اس کی آزادی ہے۔ اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے سو جا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے موو آؤٹ نہیں کر سکتا۔ ایک پابندی والی زندگی ہے جو گزارنی ہے، وقت پہ کچھ چیزوں کو سر انجام دینا ہے، مخصوص جگہوں پہ رہنا ہے، مخصوص حدود سے باہر نہیں جانا۔ اور اس دوران ایک چیز جو مسلسل اس قیدی کے دل میں خواہش کی صورت میں موجود رہتی ہے کہ میں کیسے یہاں سے باہر نکلوں گا اور کب نکلوں گا، اس کے ذہن میں ایک چیز جو مسلسل اس کو ایک امید دلاتی رہتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب میں یہاں سے باہر نکلوں گا اور پھر فائنلی میری مرضی کی زندگی ہوگی، مرضی کی موومنٹس ہوں گی، مرضی سے سوؤں گا، مرضی سے جاگوں گا، جو دل چاہے گا وہ کروں گا، جو دل نہیں چاہے گا نہیں کروں گا، جہاں جانا چاہوں گا چلا جاؤں گا، جہاں نہیں جانا چاہوں گا نہیں جاؤں گا۔ یہ چیز اس کو مسلسل یاد رہتی ہے۔ آج کی جو حدیث ہے صحیح مسلم سے لی گئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ ہمیں تھوڑا سا سینیریو دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جس طرح ایک قید خانے میں انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حدود ہیں جن کو وہ کراس نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک بندہ مومن بھی اس دنیا میں کچھ پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن the point is کہ وہ اس چیز کو کبھی نہیں بھولتا کہ ایک دن آنا ہے جب اس نے اس قید خانے کو چھوڑنا ہے اور پھر اس کی مرضی ہوگی، جیسے وہ چاہے گا ویسے زندگی گزارے گا، پھر اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں رہے گی۔ اور وہ جگہ کون سی جگہ ہے ایک مومن کے لیے؟ وہ جگہ جنت ہے۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں پہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، جس چیز کی ڈیمانڈ کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔ سورہ زخرف ورس نمبر 71 میں فِيهَا تَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ وہ چیزیں جو تمہاری آنکھوں کو راحت بخشیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گی۔ تو ان چیزوں کے حصول کے لیے اس سے پہلے کا جو ایک سینیریو وہ یہی ہے کہ کچھ ایسی پابندیاں ہیں، مجھے اپنی معاشرت کو دیکھنا ہے، معاملات کو دیکھنا ہے، مجھے عقائد کو دیکھنا ہے، مجھے اخلاقیات کو دیکھنا ہے، جو دین کے 5 ڈسپلنز ہیں، عبادات، معاملات، عقائد، معاشرت اور اخلاقیات، ان تمام چیزوں میں کچھ پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا کہ پھر ایک پرتعیش زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں میری مرضی ہوگی، جو میں چاہوں گا ویسا ہوگا، اور جہاں میں جانا چاہوں گا وہاں میں جا سکوں گا، کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ کسی بھی قانونی پابندی کی صورت میں میرے سامنے نہیں ہوگی۔ یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب سمجھا جائے اور اس بہت ہی مختصر اور عارضی زندگی میں کچھ شرعی قوانین اور پابندیوں کو اس امید پر خوش دلی کے ساتھ پریکٹس کیا جائے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں ہماری مرضی کی زندگی ملے گی، پرووائڈڈ کہ ہم یہاں پر رب چاہی زندگی گزار لیں۔ من چاہی تب ہوگی جب رب چاہی یہاں پر گزار لیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔